قابل احترام انتہائی عزیز وائس چانسلر صاحبہ جناب سعدیہ راشد صاحبہ جو چانسلر ہیں ہمدرد یونیورسٹی کی، جناب وائس چانسلر صاحب، ڈین آف فیکلٹی آف میڈیسن حکیم حنان صاحب، ہمارے مہمان آئے ہوئے حکیم صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، چانسلر صاحبہ، آپ کے سامنے زبان کھولتے ہوئے مجھے ہمیشہ حکیم صاحب کا خیال آتا ہے، اس لیے تھوڑی ایک چیز، لیکن جب آپ نے مجھے دعوت دی تو آپ کے ہاں سے ایک فون بار بار مجھے آتا رہا کہ آپ اپنی سی وی بھیج دیجیے. میں نے نہیں بھیجی کیونکہ میں اپنے آپ کو خود آپ سے متعارف کرانا چاہتا تھا. یہ سیمینار ہوا، آج اس کا تیسرا دن ہے. بہت اچھی تقاریر کی گئی. پاکستان بھر سے انتہائی محترم حکیم صاحبان تشریف لائے، طبی ماہرین تشریف لائے. صرف ایک شخص کی نمائندگی نہیں تھی، مریض کی نمائندگی نہیں تھی. سو میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میں حکیم صاحب کے سینئر ترین مریضوں میں سے ایک ہوں. اور میں اپنے معالج کی صلاحیتوں کا انتہائی معترف ہوں اور ان کی محبت کا ایک بہت بڑا اسیر ہوں. یہی میرا تعلق ہے. جب مجھ سے کہا گیا کہ حکیم صاحب کے سلسلے میں ان کا کردار کیا ہے طبی زندگی میں، طبی ماہرین کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، تو اس سے کچھ دن پہلے، میں سمجھتا ہوں غالباً عید میلاد النبی کا مہینہ چل رہا تھا، ربیع الاول کا، حکیم صاحب کی شاید 17 اکتوبر کو برسی کا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کی بات ہے. کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے جس میں کچھ بڑے افسر تھے، کچھ ریٹائرڈ افسر تھے، کچھ صنعت کار تھے، کچھ ادیب بھی تھے. کوئی ڈنر تھا اور اس میں عام طور پہ ہمارا ایک رویہ ہو گیا ہے کہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں، اپنے اوپر کرنا بھی چاہیے. تو ایک نظم جو غالباً ترجمہ ہے پنڈت شیو دیال شرما کی، جو پریزیڈنٹ ہے ہندوستان کے، وائرل ہوئی تھی. تو ایک صاحب نے مجھے اس کا حوالہ دیا. میں اس نظم سے اتفاق نہیں کرتا، شاید اس کو دہراتا بھی نہیں، لیکن جو بات مجھے کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو دہراؤں. اس نظم کے چند اشعار اس طرح سے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں نظم ہے وہ، کہ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دی. تسخیر کائنات کا درس دینے والی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پہ لگا دیا. میں نے اس بات کو سنا، تھوڑی سی بحث بھی ہوئی، لیکن غالباً وہ ماحول ایسا نہیں تھا جس میں کھانا میرا کھایا جا رہا تھا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس بات کا جواب آج دوں، کیونکہ میں کچھ حکیم صاحب کے حوالے سے اس بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرور کائنات کا، میرے آقا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ قرآن پاک. اور قرآن پاک کیا ہے؟ عمل کی کتاب. لیکن کیونکہ اس مجلس میں جس میں بحث ہو رہی تھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب آج کل کے زمانے میں کہاں یہ ممکن ہے کہ صاحب اس طرح آپ قرآن سنت کی روشنی میں عمل کر سکیں، اس طرح کی زندگی بسر کر سکیں. اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اس زمانے میں، اس دور میں، ان حالات میں جن کا آپ گلہ کرتے ہیں، ایک ایسی زندگی بسر کی
جس کا قرآن اور سنت میں ذکر کیا گیا ہے. اور میں ایک ایک بات سے آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیسے ایک شخص تقسیم ہوتی ہے، سڑک پار کر کے آتا ہے، جہاز کی سوئی اترتا ہے اور کہتا ہے مجبور نہیں ہوں اجرت کے لیے، مامور کیا گیا ہوں کیونکہ میرے سنت رسول کی سنت ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معلم بننا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ معلم بننے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، میرے رسول کو یہ پیشہ مرغوب ہے، وہ معلم کو پسند کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رسول کا وعدہ ہے، میرے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ اگر تم دیانت سے، امانت سے، شرافت سے اور صلح کل کے ساتھ کاروبار کرو گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اس لیے وہ تاجر بننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ میرے رسول کا وعدہ ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور زندگی کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو میرے رسول نے کہا تھا بچوں سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کی، ساری زندگی کی اس طرح کی کہ 2 بچے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو سجدے سے نہیں اٹھے. ہمارے حکیم صاحب تو ساری زندگی ان بچوں کی محبت دے کے سجدے بھی کرتے رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، رسول کی اسی سنت کو نبھاتے رہے. اور اس بات پر یقین تھا ان کا کہ بچے اور پودے کبھی دھوکہ نہیں دیتے، بچے اور پودے ہمیشہ امید کا پیغام دے کے آتے ہیں. بچوں سے اس وعدے کو، کیونکہ ہر بچہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک اس دنیا سے اتنا مایوس نہیں ہوا. اسی طرح نا امیدی حکیم صاحب کی فطرت میں بھی نہیں تھی. اور پودے، زمین کو کھودو، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور اس میں سے پھل نکلے گا. سو ان نباتات میں سے انہوں نے انسان کے لیے شفا نکالنے کے لیے ایک پیشے کو اختیار کیا جس کے لیے آج آپ سب جمع ہوئے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم اخلاق سے بات کرو، شائستہ ہو کے بات کرو، گالیاں سن کے دعائیں دو. حکیم صاحب کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی مریض سے، کسی شخص سے درست لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ بدلہ لینے کا شاید حکم دیا گیا ہے لیکن اگر صبر و شکر اختیار کیا جائے تو میرے رسول کو زیادہ پسند ہے. سو ان کی ساری زندگی صبر و شکر پر مشتمل تھی. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. ہمارے پیغمبر نے کہا تھا علم اور دانش کہیں بھی ہو اس کو اختیار کرنا. بلکہ تعلیم کی اتنی اہمیت کی گئی کہ جنگ بدر میں معاف کر دیا قتل کے ملزموں کو کہ جو کسی کو پڑھا دے گا اس پر خون بہا جو ہے نہیں لیا جائے گا اس سے. اسی روایت کو آگے بڑھتے ہوئے تعلیم کی نشو و نما کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے تعلیم کے لیے وہ کام کیا جو غالباً پاکستان میں شاید ہی طب کے شعبے سے منسلک کسی شخص نے کیا ہو. آج آپ اسی سلسلے میں یہاں جمع ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات ہو رہی تھی آپ کی دین صاحبہ کی. میں کیونکہ اس وقت ایک تعلیمی شعبے میں کھڑا ہوں. تعلیم کیا ہے؟ ایک مسرت کی جگہ، a place of happiness which creates curiosity and adds value. آپ کس لیے جمع ہوئے تھے آج؟ خوشی خوشی جمع ہوئے یہاں پر تجسس کے لیے، کیوریاسٹی کو لے کر، ریسرچ کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے. اینڈ when you leave here everybody is value added. ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی ویلیو ایڈیشن کا اضافہ ہوا ہے. اور سر آپ لاہور سے تشریف لائے، پشاور سے تشریف لائے، کوئٹہ سے تشریف لائے. کبھی ہم نے سوچا اپنی پوری عملی زندگی میں یہ شخص ہر مہینے باقاعدہ آپ کے پاس آتا تھا؟ آپ تو 1 دفعہ آئے ہیں، 2 دفعہ آئے ہیں، 3 دفعہ آئے ہیں. وہ آپ کے پاس جایا کرتا تھا. اس نے روایت ڈالی کہ السلام علیکم میں کہوں گا، وعلیکم السلام لوگ کہیں گے. السلام علیکم انیشیٹو ہے، وعلیکم السلام اس کا ریسپانس ہے.
اگر آپ کا انیشیٹو اچھا ہے تو رسپانس آپ کو ہمیشہ اچھا ملے گا۔ کہنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ ایک غیر معمولی زندگی کو معمول کے انداز میں گزارا۔ حکیم صاحب نے اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے معمول کے انداز میں ایک غیر معمولی زندگی گزاری۔ یہ کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا اس بات پر، ایک آدمی اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا گھوم سکتا ہے، کتب خانوں میں جا سکتا ہے، کالجوں میں جا سکتا ہے، ادارے قائم کر سکتا ہے، صبح سے شام تک مریضوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد ہر جگہ سماجی طور پہ پہنچتا ہے، ہر شخص کے خط کا جواب دیتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ صرف ایک چیز، ڈسپلن، لوگوں سے محبت۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بلکہ میں نے کہیں نہ کہیں ایک ان کا انٹرویو سنا تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے، کہ زندگی کیا ہے؟ قرآن سے انحراف نہ کرو، سنت سے بغاوت نہ کرو۔ سو حکیم صاحب نے زندگی میں قرآن سے انحراف نہیں کیا، سنت سے بغاوت نہیں کی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے رسول کی زندگی پہ عمل کرتے ہوئے ایک معمول کی زندگی کو غیر معمولی انداز میں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ہر شخص ایسا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے میں آپ سے دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں یہ، آپ ذرا سوچیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں، ایک اونٹنی جا رہی ہے، بیٹھ گئی، کہا یہاں قیام ہوگا، یہاں مسجد نبوی بنے گی۔ کئی سال بعد، کئی صدیاں بعد اسی پیغمبر کا ایک امتی نکلتا ہے، ایک ویران بیابان جگہ پر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر مدینہ حکمت بنے گا کیونکہ میرے آقا کا حکم ہے۔ ذرا سوچیں، میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، مریض کی کرسی پہ بیٹھنے کا تجربہ ہے صرف میرا، لیکن اس کے باوجود میں جانتا ہوں کسی ویران بیابان جگہ پہ آپ جاؤ، حکومت آپ کے پیچھے نہ ہو، ذرائع آپ کے پیچھے نہ ہو، آپ صرف یہ کہو کہ اللہ مالک ہے اور اس کے بعد وہاں پر ادارہ بنانے کی کوشش کرو، تو ناممکن چیزیں ممکن ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی میرے آقا کی سنت تھی اور اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد پھر وہاں پانی کیسے آئے گا، وہاں لوگ کیسے آئیں گے؟ ایک ہی لفظ سیکھا، اللہ مالک ہے۔ تو جس شخص نے یہ سوچ لیا کہ اللہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے۔ اور میں پھر جاؤں گا حکیم صاحب کی جانب، جو شخص 3 بجے صبح اٹھتا ہو، فجر کی اذان سنتا ہو۔ فجر کی اذان کا آپ کو پتہ ہے پیغام کیا ہے؟ فجر کی اذان آپ سر اٹھا کر سینہ تان کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ سینہ تان کے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر فکر سے، ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں اور پھر آپ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو حکیم صاحب میں جو ایک بے باکی تھی، ایک ہمت تھی، ایک کسی سے نہ ڈرنے والا حوصلہ تھا، وہ اسی چیز سے آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مسلسل ایک اذان کی صورت میں اور ایک سجدے کی صورت میں لے کے جائیں اور چلتے رہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ غیر معمولی انسان بننے کے لیے وہی ایک لفظ ہے کہ قرآن سے انحراف نہ کرو، سنت سے بغاوت نہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں ایک پکے اچھے سچے مسلمان کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اور اس سے بہتر کیا ایک چیز رکھتی ہے، اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے؟ اس وقت حکمت کے جاننے والے لوگ یہاں جمع ہیں، اور وہ شخص جب اس عمارت میں آتا ہے ایک سب سے زیادہ محبت سے لائبریری کام کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ لائبریری کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیا اہمیت ہے، جو میں نے پڑھا ہے۔
دیواریں ماضی ہوتی ہیں، محل محض آثار ہوتے ہیں، کتابوں میں صدیوں کی دانائی اسیر ہوتی ہے۔ کتابیں آپ کا تعلق ماضی سے قائم کرتی ہیں، آپ کو کبھی نہ پتہ چلتا کہ آج سے 50 سال پہلے کیا تھا اگر کتابیں نہ ہوتی۔ کتابیں ماضی بھی ہیں، کتابیں حال بھی ہیں، اور کتابیں جس کے لیے آج آپ جمع ہوئے مستقبل بھی ہیں۔ سو ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں چیزوں کی نقیب ہے یہ عمارت، اور اس عمارت میں اور حکیم سعید صاحب کے ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج سی انکساری حکیم صاحب کا ایک خاص وفد تھی، بلکہ میں کیونکہ اسلام کی بات کر رہا ہوں، ذرا یاد کیجیے تاریخ میں حضرت عمر فاروق اعظم، کیا ہو کیا دبدبا، مصر پہنچے، ایک اونٹ تھا، کبھی اس پہ ایک دفعہ خود سوار ہوتے تھے، پھر اونٹ والا سوار ہوتا تھا۔ جب پہنچے جہاں استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے تو باری اونٹ والے کی تھی، اونٹ والا اونٹ پہ بیٹھا تھا اور خلیفہ وقت اس کی رسی لے کے جا رہا تھا۔ آ جائیے یہاں، انہی کا ایک ماننے والا، انہی کا ایک پیروکار، انہی کا ایک مسلمان اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا ایک حکیم سعید، آگے آگے گورنر ہاؤس کی گاڑی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے ہائی روٹ پہ چلا جا رہا ہے۔ بتائیے زمانہ کہاں بدلا؟ زمانہ تو وہی ہے، وہی اونٹ ہے، وہی اس کی رسی ہے۔ آپ چاہیں تو اس زمانے، یہ کہنا غلط ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی، کیونکہ وہ محفل ایسی نہیں تھی جس میں جواب دے سکتا میں کہ نہیں، یہ عمل کی کتاب ہے اور عمل ممکن ہے، کیونکہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں، اور اس کی کامیابی کی نشان یہ ادارہ ہے، عمارت نہیں، ادارہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج سی انکساری سے آگے بڑھنے والا شخص، جس نے کبھی کسی مریض سے، لاکھوں مریض دیکھے، فیس درکنار سختی سے بات بھی نہ کی، جس نے کسی شخص کی گالی کا جواب نہ دیا ہو، جس نے کسی شخص کے برا بھلا کہنے میں برا بھلا نہ کہا ہو، ایک مکمل شخص، تو مجھے اس کا جواب بڑا اچھا دیا۔ آج آپ کے جو صاحب لینے کے لیے مجھے آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا حکیم صاحب کی آپ کو کیا بات پسند تھی؟ کہنے لگے سر وہ نفس شناس بہت اچھے تھے، لیکن اس سے بھی اچھا چہرہ شناس تھے۔ یہ ان کی خوبی مجھے نہیں پتا تھی، یہ ان کے آپ کے ہاں کام کرنے والے اویس صاحب نے مجھے بتایا۔ جو شخص چہرہ پہچانتا ہو لیکن اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہو، ایسے شخص کو آپ ایک کامیاب اس لیے شخص کہتے ہیں کہ وہ اس سنت پہ عمل کر رہا ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور یہاں یہ کہا گیا تھا کہ عمل کی کتاب تھی، عمل کی کتاب ہے، رہے گی، اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ سمجھنے کی کتاب تھی، جس نے سمجھ لیا وہ حکیم سعید بن گیا، اور تذکیر کائنات کے لیے آئی تھی۔ تذکیر کائنات اور کیا ہوگی کہ آپ دنیا کی تمام میرے خیال میں پاکستان میں کسی شخص نے اتنی لائبریریاں نہیں دیکھی جتنی حکیم سعید صاحب نے دیکھی، کسی شخص نے اتنے نسخے قلمی دریافت نہیں کیے، علمی نوعیت کے 30 لاکھ نسخوں کا انہوں نے ریکارڈ بنایا۔ ان سے کسی انٹرویور نے پوچھا، میں نے سنا آپ نے 3 لاکھ قلمی نسخے دیکھے؟ انہوں نے کہا نہیں، 30 لاکھ، 3 ملین۔ اور اس میں سے ابن الحسن کا نسخہ نکال کے لے آنا، جس کو دنیا بھول گئی تھی، جس کو یاد بھی نہیں تھا، بصریات کا۔ سو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بصریات کا ماہر نہ ہو، جس کی باطنی آنکھ بھی کھلی ہوئی، جو اندر سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتا ہو۔ ایک زندگی میں اتنی چیزیں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے آپ ذات کی نفی نہ کرتے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی، ساری زندگی سادگی اختیار کی۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے، جب آپ سادگی اختیار کرتے ہیں، جب آپ قناعت پسند ہو جاتے ہیں، جب آپ درویش صفت ہو جاتے ہیں، تو آپ ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے اتنا اچھا لگا ان کا ایک جملہ کہ میں اپنا گھر میں نے نہیں بنایا، گھر بناتا تو مدینہ الحکمت نہیں بنا سکتا تھا۔ جو مدینہ الحکمت میں اور اپنے گھر میں فرق کو نہ سمجھتا ہو، آپ مجھے یہ بتائیے، ایسے ہی شخص کے لیے آپ یہاں جمع ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ طب یونانی کا مستقبل محفوظ ہے، کیونکہ حکیم صاحب تھے نہیں، ہیں اور رہیں گے، اور جب تک حکیم صاحب رہیں گے اس وقت تک
یہ جذبہ آپ کے اندر باقی رہے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز ایک آپ کو آگے کی جانب بڑھاتی ہے۔ لیکن حکیم صاحب جو نرم گفتار تھے، جو انتہائی شیریں مزاج تھے، جو صبر و شکر کرتے تھے، جو ایک ہی شیروانی میں زندگی بسر کرنے کفن جانتے تھے، اور زندگی یوں بھی تو بسر ہو سکتی ہے نا، بسر کر کے دکھا دی، جیسے میرے آقا نے ایک